اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم۔ ان واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل امین کو براہ راست دیکھنے کا بیان ہے اور پھر معراج کا بھی بیان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، جبرائیل امین پھر اس کے نزدیک ہو گئے اور قریب آ گئے۔ اس سے پہلے بیان تھا کہ جبرائیل امین کو نبی نے فرمایا کہ میں تجھے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ صبح کے ٹائم حرا کے پاس آ جاؤ، محلہ جیاد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا آسمان کے کنارے کے اوپر مشرقی جانب جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ اس کے پر اتنے بڑے تھے کہ مغرب تک چلے گئے تھے، 600 اس کے بازو تھے۔ نبی دیکھ کر گھبرا گئے، اتنی بڑی مخلوق۔ پہلے جبرائیل عام طور پر انسانی شکل میں آتا تھا یا صرف قریب آ کر آواز سے نبی سے مخاطب ہوتا تھا۔ اب براہ راست جب نبی نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ کیا کہ افق پر آسمان کے کنارے پر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر نبی نے دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے، تو دوبارہ جب ہوش آیا تو اللہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر جو ہے تو جبرائیل اس کے نزدیک آ گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اتنا نزدیک آیا کہ 2 کمانوں سے بھی نزدیک۔ عرب کے لوگ جب کوئی معاہدہ وغیرہ پکی بات کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے کمانیں ملاتے تھے نزدیک آ کے، مثلا یہ بھی گھوڑے پر وہ بھی گھوڑے پر آ کر کمانیں ملاتے تھے، یا یہ بھی پیدل وہ بھی پیدل آ کر کمان کے سرے ملاتے تھے، تو یہ کمان تقریباً 1 گز جتنا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی نزدیک آ گئے۔ افتمارونہ، فرمایا فاوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، پھر بعد میں جبرائیل انسانی صورت میں نزدیک آ گئے، جو 1 گز سے بھی نزدیک آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی حسین آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی، یعنی جو چیزیں بتلانی تھی وہ آگے جبرائیل نے اللہ کی طرف سے نبی کو بتائیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اب فرمایا کہ نبی نے جو دیکھا دل نے اس میں غلطی نہیں کی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر جو دیکھتی ہے دل اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی نے باقاعدہ جبرائیل کو دیکھا، احکامات وغیرہ میں نبی کے دل نے دھوکہ نہیں کھایا، بلکہ جیسے نبی بیان کر رہے ہیں ویسے ہی اللہ کے احکامات آتے ہیں، یا جبرائیل کو جیسے ہی دیکھا ویسے ہی نبی نے جو ہے تو بیان کر دیا، اور نبی کا نظر دھوکہ نہیں کھا گئی اور دل نہیں بہکا۔ افتمارونہ علی ما یری، اللہ فرماتا ہے جو کچھ نبی نے دیکھا کیا تم اس میں بحث کر رہے ہو، تم اس میں اعتراض کر رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ نبی جو کہتے ہیں جبریل میرے پاس اللہ کے حکم احکامات لاتا ہے،
اس نے جبریل کو کیسے دیکھا، کیسے پہچانا؟ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو سکتا ہے کوئی شیطان ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی نے باقاعدہ جبریل کو دیکھا، اس کے پاس احکامات جبریل کے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے براہ راست جبریل کو نبی کے سامنے لایا اور دکھلایا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے جبریل کو دوسری دفعہ بھی اترتے ہوئے اس نے دیکھا۔ ایک دفعہ تو اس وقت دیکھا، ایک دفعہ اور بھی دیکھا۔ وہ کب دیکھا، کہاں دیکھا؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا، اس کو سدرۃ المنتہا میں دیکھا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، جو 7ویں آسمان میں ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی جڑیں 6ٹھی آسمان میں ہیں۔ خود بیری کا درخت 7ویں آسمان میں ہے، اور پھر اس کی وسعت بڑائی اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے وہاں جاتے ہیں اور جو ہے تو سب ادھر سما جاتے ہیں، اس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ معراج کے وقت جب نبی کے ساتھ جبرائیل چلے تھے تو وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ آ کر رک گئے۔ حدیثوں میں اس کی تفصیلات ہیں۔ نبی نے فرمایا تو زمین سے میرے ساتھ تھا، تو مکہ سے میرے ساتھ تھا، بیت المقدس تک میرے ساتھ تھا، یہاں سے 7ویں آسمان تک تو میرے ساتھ ہے، یہاں آ کے تو واپس ہو جاتا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، میری حد یہاں ہے۔ اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آسمان سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں اوپر سے یہاں آتے ہیں، یہاں سے فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ چیزیں کرنی ہیں۔ پھر یہاں سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں، اس سے آگے اللہ کا ایک اور نظام ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اسی طرح جو ہے تو سدرۃ المنتہا تک اوپر سے احکامات آتے ہیں، پھر جو ہے تو فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، یہاں سے جو ہماری دنیاوی چیزیں دنیاوی اعمال جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک، اس کے بعد اللہ کی قدرت سے پھر آگے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا یہ کہاں ہے؟ فرمایا عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جنت جہاں مومن فرما بردار رہیں گے، اور ماوا مانا رہنے کی جگہ، جو اچھا ٹھکانہ ہے مومن کے لیے اللہ نے بنایا، یہ وہاں ہے، یعنی جنت آسمانوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جنت کہاں ہے؟ کہا آسمانوں سے بھی اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ فرمایا کہ جہنم کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا سمندر کے نیچے ہے، یہ جہنم زمین کے نیچے ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، جہنم کو بھڑکائے گا، تو جہنم کے اوپر، جہنم سمندروں سے بھی نیچے ہے، اس پر ایک غلاف پردہ چڑھا ہوا ہے جو زمین تک اس کا اثر نہیں آتا اور زمین کے اثرات ادھر نہیں جاتے۔ اور جب اللہ اس وقت یہ پردہ کھول دے گا تو پھر آگ بھڑک اٹھے گی، یہی سمندر ہے جو ابھی پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ آگ سے بھر جائے گی۔ تو سائنسدانوں نے کوشش کی کہ زمین کو کھود کر دیکھیں، زمین ایک کرہ ہے، فٹ بال کی طرح گول ہے۔ اب جو ہے تو کہا نیچے لگا کوشش کریں، لگائیں کہ نیچے کیا ہے، کتنے تحقیقات کریں کہ وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے تحقیقات کیے، بڑی بڑی مشینیاں لائیں، بڑے بڑے برمے لگائے، لگاتے لگاتے 6 میل تک گئے تو آگے اتنا کوئی سخت پتھر تھا یا کیا تھا، برموں نے جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے دوسری جگہوں سے کوشش کی، بھی 6 میل سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کافی کوششیں کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ یہاں سے آگے اتنا کوئی مضبوط کوئی پتھر ہے یا اور کچھ ہے یا چٹانیں ہیں جو ہمارے مشینیں، ہمارے برمے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کے نیچے کھدائی کا کام ترک کر دیا ہے، مختلف جگہوں سے مختلف ملکوں میں انہوں نے کھدائی کی ہے، تو 6 میل سے آگے زمین کے نیچے تہ میں 6 میل سے آگے وہ پھر برمے وغیرہ نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں ان کی جو بجلی کے ذریعے شعاعیں بھی بھیجیں وہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے، سمندر کے نیچے جو جہنم ہے، قار منتہا جس کو کہتے ہیں، تو اس کے جو ہے تو اوپر ایک پردہ ہے، غلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل کو جنت الماوا، یہ سدرۃ المنتہا جنت الماوا کے پاس ہے، وہاں نبی نے جبریل کو دیکھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کے درخت کو لپٹ رہی تھی لپٹنے والی چیزیں، وہ کیا یعنی فرشتے وہاں لپٹ رہے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ پروانوں کی صورت میں تھے، تتلیوں کی صورت میں تھے، جیسے سونے کی تتلیاں، سونے کے پروانے۔ نبی نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ فرشتے ہیں، یہ یہاں آتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، بیت المعمور بھی وہاں ہے، سدرۃ المنتہا بھی وہاں ہے، اور وہاں فرشتے۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بھی کہا تھا ہم آخری نبی کی زیارت کریں، تو کہا اللہ نے یہاں بلایا کہ بھئی یہاں آخری نبی کی زیارت کرو، تو یہاں زیارت کے لیے فرشتوں کا اتنا رش تھا سدرۃ المنتہا میں۔ تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چندھیا بھی نہیں گئی اور نہ بھٹک گئی، نہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھٹک گئی نہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ مثلا کہ اللہ نے فرمایا اس چیز کو دیکھو، اب جو ہے تو روشنی کی وجہ سے نظر چندھیا جائے یا ٹیڑھی ہو جائے، صحیح آدمی دیکھ نہ سکے، نہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔ یا جو ہے تو نبی نے کہا ادھر اس چیز کو دیکھو، بجائے اس کے کسی اور چیز کو دیکھا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جو کچھ نبی کو دکھانا چاہا وہ نبی نے دیکھ لیا، اور نبی کی نظروں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا، نہ ادھر ادھر بھٹک گئیں۔ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے دکھائیں وہ نبی نے دیکھی۔ وہ کیا؟ مثلا جنت کے حالات، جہنم کے حالات، اور وہاں کے لوگوں کے حالات، یہ اللہ نے نبی کو دکھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، یا اور جو معاملات ہیں اللہ نے جو دکھانا چاہا وہ دیکھے ہیں۔ تو اسی لیے کچھ مفسرین ان تمام آیتوں کو جو ہے تو معراج کا واقعہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل امین کو بھی تو نبی نے دیکھا، اللہ کو بھی براہ راست دیکھا۔ اسی لیے کچھ آیات کا تعلق تو واقعی واقعہ معراج سے ہے، کچھ آیات کا تعلق جبرائیل امین کے دیکھنے سے ہے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھی دیکھا، رب ذوالجلال دونوں کو بھی دیکھا، تو اس سے تو کافروں کو اللہ نے جواب دیا کہ میرے نبی کے پاس باقاعدہ جبریل آتے ہیں، میرے حکم لاتے ہیں، کوئی شیطان وغیرہ نہیں آتا۔ پھر جبریل کی طاقت وغیرہ بتا کر یہ بھی بتایا کمزور نہیں ہے کہ اس کی جگہ زبردستی کوئی اور مخلوق مداخلت کرے، اور پھر چھوٹی مخلوق بھی جبریل نہیں ہے، بڑی مخلوق ہے جو کوئی جن وغیرہ اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ نبی جو کچھ لاتا ہے تمہیں بتاتا ہے وہ میرے احکامات ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔